أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات نمبر 196 سے آغاز۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَأَتِمُّ حج اور حج کو پورا کرو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اور پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ یعنی تو جو میسر آئے آپ کو قربانی کر لو۔ یہ جو آیات ہے، آیات نمبر 196، یہ ایک اہم اور مفصل آیت ہے جس میں حج اور عمرے سے متعلق مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے مختلف حصوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم تو جو میسر ہو قربانی کرو۔ آیت کا ترجمہ جو ہے سب سے پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو یعنی اپنی جگہ کو۔ فمن کان منکم مریضا او بہ تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا اسے ہو کوئی اذن من راسی یا اس کے سر میں ہو تکلیف، ففدیۃ من صیام تو فدیہ دینا ہے روزوں سے یا روزے رکھے، او صدقاتن یا صدقے سے، او نسکن یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ پھر جب امن میں آ جاؤ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرے کے الحج تک، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو میسر ہو قربانی کر لو۔ تفسیر کے اہم نکات یہ ہیں کہ حج اور عمرے کو پورا کرنا۔ آیت کا پہلا حصہ یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کہ جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرہ پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا ارادہ کر لے اور احرام باندھ لے، یعنی اس نے عمرے کی سب سے پہلے نیت کر لی حج کی اور احرام باندھ لیا، تو اس پر لازم ہے کہ اس نے حج کے تمام ارکان اور شرائط کو مکمل کرنا ہے، اسے ادھورا چھوڑنا جائز نہیں۔ جب احرام باندھ لو تو پھر احکام واجب ہو جاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اب اس میں شرائط کو پورا کرنا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرے کا بھی ایک خاص مقام اور اہمیت ہے اور اسے بھی حج کی طرح ہی مکمل کرنا ہے، جیسے عمرہ کرو یا حج کرو۔ جب آپ احرام باندھ لو تو جو بھی ارکان ہے حج کے یا عمرے کے، ان کی شرائط کی پابندی آپ پر لاگو ہو جاتی ہے۔ حصار کہتے ہیں راستے میں احصرتم یعنی گھیر لیے جاؤ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کا مطلب یہ کہ اگر کسی وجہ سے جیسے کوئی دشمن آئے، کوئی بیماری ہو جائے یا کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جائے، احرام پہن لیا آپ نے، اب کسی دشمن کا اٹیک ہو گیا، بیماری آ گئی یا کوئی رکاوٹ آ گئی، حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، یعنی آپ نکلے عمرے کی نیت کی، حج کی نیت کی، اور اب اس نیت کے درمیان آپ نے احرام باندھا اور یہ ہوا کہ آپ اس سے رک گئے حج یا عمرہ کرنے سے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو جو قربانی میسر ہو وہ لے کر اور احرام کھول دیں، یعنی آپ نے پہلے قربانی کرنی ہے پھر اپنا جو احرام پہنا ہوا ہے وہ کھول دینا ہے۔ یہاں احصار کا معنی میں فقہ کے درمیان اختلاف ہے، یعنی اسے صرف دشمن کی رکاوٹ سے خاص کرتے ہیں، یعنی اگر دشمن ایک دم حملہ ہو جائے آپ کے علاقے میں اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے احرام باندھا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے اور احرام اتار کر جو آپ نے یعنی جنگ ہے اس کے لیے جانا ہے۔ جبکہ دیگر فقہا جو ہیں، جو علماء ہیں، وہ اسے ہر قسم کی رکاوٹ کہتے ہیں، چاہے وہ بیماری ہو یا ہر قسم کی جو رکاوٹ آتی ہے حج کے درمیان آ جائے۔ پھر سر منڈوانے کا حکم ہے، یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، پھر سر منڈوانے کا حکم یہ ہے۔ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ میں یہ حکم دیا کہ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ یعنی حدود و حرم پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، یعنی جب تک آپ قربانی نہ کرو آپ نے اپنے سر یعنی سر نہیں، آپ نے جو حجامت ہوتی ہے لڑکوں کی خاص طور پر سر نہیں منڈوانا۔ محل سے مراد وہ جگہیں جہاں قربانی ذبح کرنا جائز ہے،
احصار کی صورت میں یہ مقام احصار کی جگہ ہی ہوتا ہے، جبکہ عام حالات میں یہ حرم کی حدود میں ہوتا ہے۔ عام حالات میں کیا ہے، حرم میں ہم کرتے ہیں حج یا عمرہ، اسی جگہ پہ جانور لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، لیکن احصار کی صورت یہ دی گئی ہے کہ جہاں آپ رک گئے ہیں تو وہاں پر جنگی حالات ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ نے احرام اتارا ہے، قربانی کی ہے، اور پھر اس کی حدود کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ کفارہ یعنی فدیہ کو کہا جاتا ہے فمن کان منکم او مریدن او بہ اذى من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یعنی کہ اگر کوئی آپ میں سے مریض ہو، یعنی سر نہیں منڈوا سکتا، آپ میں سے ان لوگوں میں سے کوئی ان لوگوں میں سے آسانی کا ذکر ہے کہ جو کوئی بیمار ہو، یعنی جیسے بیماری میں بخار ہوتا ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم سر نہیں منڈواتے ہیں، یا سر میں تکلیف ہے، جیسے جوؤں کا مسئلے کی وجہ سے وقت سے پہلے سر منڈوانے پر مجبور ہوتے ہیں، یا لوگ کرتے ہیں نا کہ اس طرح، ایسے شخص کے لیے 3 اختیارات ہیں، یا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک بکرا قربانی کرے۔ اس کے لیے یہ 3 اختیار ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ کام کرے۔ یہ تینوں صورتیں فدیہ کی ہیں جن میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکے، کسی ایک کو، تینوں نہیں کرنی، ایک کرنی ہے۔ حج تمتع اور اس کے احکام آگے بیان ہوئے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ میں حج تمتع کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، یعنی عمرہ کیا، پہلے احرام پہنا، عمرہ کیا، پھر اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے، یعنی پہلے عمرہ کرتا ہے احرام پہن کے، پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر اس کے بعد حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ اس صورت میں اس پر ایک قربانی واجب ہے، ایک قربانی واجب ہے، یعنی اب وہ قربانی وہاں پہ کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ کا حکم اس لیے ہے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی قربانی نہیں دے سکتا، اسے 3 روزے حج کے دوران، یعنی حج کے دوران عید سے پہلے، اور 7 روزے واپس گھر آنے کے بعد رکھنے ہوں گے، یعنی جب گھر آئے تو 7 روزے رکھے اور عید سے پہلے جو ہے 3 روزے رکھے، اور یہ مکمل 10 کرنے ہوں گے۔ افاقی ہے باہر سے آنے والے، اب یہ کیا ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کی یہ وضاحت ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حرم کے رہنے والے نہیں ہیں، جو دور علاقوں سے آتے ہیں، یہ یعنی افاقی کہلاتے ہیں، انہیں افاقی کہا جاتا ہے، جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جو مدینے یا مکہ کے رہائشی نہیں ہیں۔ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے رہنے والے کون کہلاتے ہیں؟ اہل حرم کہلاتے ہیں، اور ان پہ حج تمتع میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تمتع جو ہوتا ہے، حج تمتع جو ہوتا ہے، اس میں وہ قربانی واجب نہیں ان پر۔ جو دور دراز سے آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب حج ادا کرتے ہیں تو وہ قربانی کرتے ہیں، ان پہ واجب ہوتی ہے۔ تقویٰ کی نصیحت ہے، آیت کا اختتام ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ایک عمومی نصیحت ہے جس میں اللہ کے کام کی پابندی اور خلاف ورزی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حج اور عمرے جیسی عظیم عبادتوں میں خاص طور پر ان باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیات حج اور عمرے کے سفر میں پیش آنے والی مختلف صورتوں اور اس کے احکام کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ آیت نہ صرف حج و عمرے کے فقہی مسائل کو بیان کرتی ہے، یعنی بنیاد ہے، بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ہر مشکل کا حل فراہم کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ جس نے ان میں اپنے اوپر حج کو واجب کر لیا تو حج میں نہ کوئی شہوت کی بات ہو، یعنی کوئی غلط بات منہ سے نکالے، نہ کوئی فس کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، بری بات کی جائے، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ لے لو، زیادہ راہ یعنی کچھ سامان ساتھ لے لو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تفسیر کے اہم نکات یہ ہیں کہ سب سے پہلے حج کے مہینے بتائے گئے، آیت کی ابتدائی سے اسی سے ہوتی ہے، الحج اشہر معلومات کے حج کے معلوم مہینے ہیں۔ حج کے معلوم مہینے کون سے ہیں؟ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ مہینے ہیں۔ فقہ کی بات کے درمیان اس بات کا اتفاق ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں ان کے پہلے 10 دن، حج کے جیسے پہلے 10 دن اور پہلے والے 2 مہینے، ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یا بعد میں حج کا احرام باندھنا درست نہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟
شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، ٹھیک ہے، اسی میں ہی باندھا جاتا ہے۔ حج کے دوران ممنوعات کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے آیت کا دوسرا حصہ جو حج کے دوران اختیار کی جانے والی اخلاقیات پہ زور دیا گیا، خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ رفث، شہوت کی بات، شہوت کی بات اس سے مراد یہ ہے جمع کرنا، اس سے مراد ہر طرح کی بات یا فعل یا شہوت کو جو ابھارے، یعنی ہر غلط بات، غلط خیالات جو انسان کے ذہن میں ہے۔ احرام کی حالت میں یہ فعل مکمل طور پر حرام ہے۔ احرام پہن لیا تو اب وہ اپنے خیالات کو اس چیز سے پاک کرے۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی خواہشات سے خود کو مکمل طور پر الگ کر کے اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑا، اس نے احرام باندھ لیا۔ فسوق سے اس سے مراد ہر وہ گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے لیے یعنی کیا جاتا ہے، یعنی انسان حج کے دوران جو چھوٹا بڑا ہر قسم کا جو گناہ ہوتا ہے اس سے بچے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کا حکم ہے اس میں وہ ہر کام شامل ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف اپنا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ جب حج کا احرام باندھ لیا تو ہم نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا، تو ہر قسم کے ہم نے فسق سے بھی محفوظ رہنا ہے۔ اور جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، اس سے مراد باہمی جھگڑا، لڑائی، بحث، تکرار، گالم گلوچ، کسی کو اذیت دینا۔ حج کا سفر صبر اور برداشت کا سفر ہے، یعنی اس میں آپ کسی کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جھگڑے سے دلوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے جو حج کے روحانی ماحول کو بھی خراب کرتی ہیں۔ ان ممنوعات کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ حاجی گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے اور حج مبرور بن جائے، یعنی یہ حج اس کا کیا ہے؟ حج مبرور بن جائے، جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ ان سب برائیوں سے بچے۔ اور نیکی کا کیا بدلہ بتایا گیا؟ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یعنی جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ ایک حوصلہ افزا اور اطمینان بخش بات ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حج کے دوران کی گئی ہر چھوٹی بڑی نیکی، مثلا کسی کی مدد کرنا، اچھے اخلاق سے بولنا، خاموش رہ کر دوسرے کی بات سننا، صبر کرنا، اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے ہر ایک بات۔ اللہ ان نیکیوں کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اب ایک حکم جو ہے زاد راہ کا حکم اور تقوی کی اہمیت۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، 2 اہم باتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے یہ ہے زاد راہ لے لو، اس کا حکم دیا ہے کہ حج کے سفر کے دوران نکلنے والے جو ہیں دوسروں پر بوجھ نہ بنے، یعنی کوئی ضرورت کا سامان ہو ہم دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں، کہ آپ اپنے ساتھ سامان حج کے لیے کچھ پانی، کھجوریں، کچھ ایسی چیزیں ساتھ لے کر چلیں۔ اس آیت کے نزول کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یمن کے کچھ لوگ بغیر زاد راہ یعنی سامان لے کر حج پر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کر کے نکل آئے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرو، یعنی کچھ چیزیں جیسے کپڑے، ٹوتھ برش یا کچھ ایسی چیزیں ساتھ لے لو۔ روحانی زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہ آیت کا سب سے اہم حصہ ہے کہ سفر کے لیے مادی سامان تو ضروری ہے لیکن اصل اور قیمتی زاد راہ اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے سفر میں کامیابی دیتا ہے۔ اہل عقل کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے، یا اول الالباب کہہ کے اختتام جو ہوا ہے بتقونی کہ اور مجھے سے ڈرو، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ یہ کتاب خاص طور پہ ان لوگوں کو ہے جو عقل و فہم رکھتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حقیقی عقل مند وہ ہے جو دنیا کے سفر کے ساتھ ساتھ آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرتا ہے۔ یہی سفر ہمارا آخرت کا بھی ہوگا۔ جیسے ہم ایک حج کے سفر کے لیے نکلے نا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، آخرت کے لیے بھی ہم نے یہی تیاری کرنی ہے اور گناہوں سے غلطیوں سے دنیا میں رہ کے بچنا ہے، اور ہم نے اللہ سے ملاقات کیسے کرنی، کس حال میں کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ نہ صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے بلکہ تقویٰ جیسے روحانی زاد راہ کو اولین ترجیح بنانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت حج کو صرف ایک عبادتی فریضے کی بجائے ایک روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی درس دے رہی ہے۔ آیت نمبر 198، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یعنی اب اس میں ترجمہ یہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو جب تم عرفات سے واپس ہو تو، یعنی اب یہ ہے کسب حلال کی اجازت، رزق کی تلاش۔
یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ تاریخی پس منظر یہ ہے، اس آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے دوران تجارت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی حج کے دوران آپ یعنی لین دین کرنا، مال دینا لینا، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ، ان کا خیال تھا کہ حج جیسی خالص عبادت میں دنیاوی معاملات شامل نہیں کرنا چاہیے، اس سے روح کی یعنی منافی ہے۔ اسلام نے اس غلط تصور کو ختم کیا اور واضح کیا کہ عبادت اور کاروبار ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ تجارت بھی، اللہ کو تجارت پسند ہے نا، سود ہر اللہ سے کھلی جنگ ہے، تو تجارت آپ کر سکتے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آیت اسلام کے جامع نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، عبادت اپنی جگہ ہے اور حلال طریقے سے رزق کمانا اپنی جگہ ہے۔ یہ دونوں کام آپ ایک ساتھ کیے جا سکتی ہیں۔ حلال رزق کی تلاش خود ایک عبادت ہی ہے، بشرطی کہ وہ حج کے مناسک میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہر وقت تجارت میں لگے رہیں اور حج کی جو آپ نے فرائض ادا کرنے وہ پورے نہ کریں۔ آپ حج کے فرائض ادا کریں اور آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرفات سے واپسی، اس کا مطلب ہے جب تم عرفات سے واپس ہو یعنی میدان عرفات۔ عرفات کا دن حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہوتا ہے جو کہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے ساتھ ہی حاجی عرفات سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور اس روانگی کو افاضہ کہتے ہیں۔ مزدلفہ میں ذکر الہی کا ذکر ہے کہ اس رات ساری رات لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مزدلفہ کا مقام ہے اور منی اور عرفات کے درمیان ایک مقدس جگہ ہے، اور ذکر کا حکم یہ ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، جس کا مطلب یہ کہ حاجی رات وہاں گزارے، نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھیں اور فجر کی نماز اول ادا کر کے خوب ذکر و دعا کر کے وہاں سے نکل جائیں۔ مغرب کو وہاں پہنچتے ہیں منی میں اور وہاں پہ رات گزارتے ہیں، ساری رات کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صبح نکلتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کی عظمت اور برائی کا اعتراف ہے۔ ہدایت کی قدردانی یعنی اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اور ذکر کرو اس کا جیسے کہ اس نے رہنمائی کی، ہداکم تمہاری رہنمائی کی ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ شکر گزاری کا پہلو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے کہ اس نے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھایا جو سابقہ قوموں کو معلوم نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، اس لیے حرم کی حدود میں سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی وہ وہاں پہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے، عرفات میں رہتے تھے۔ اسلام نے اس گمراہی کو ختم کیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات جائیں۔ اس حکم کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر اور عبادت صرف اسی طریقے سے کی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اپنی طرح سے کوئی طریقہ ایجاد نہ کیا جائے۔ یعنی جب کہہ دیا گیا کہ مزدلفہ میں وہ ٹھہرتے تھے کہ عرفات میں ٹھہرنا چاہیے، تو وہاں پہ اللہ کا جب حکم ہو، جو نبی نے حکم دیا، تو اس حکم پر پابندی کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز بھی ایجاد کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ اصل ہدایت جو وہی ہے، اصل ہدایت ہے جو گمراہی سے نکل کر سیدھے راستے پر لاتی ہے۔ اب کیا ہے خلاصہ کیا ہے اس کا؟ ایک تو یہ کہ حج جیسے مقدس سفر میں بھی حلال کاروبار یا تجارت کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ عرفات سے واپسی اور مزدلفہ میں اللہ کے ذکر کے ذریعے حج کے اہم ارکان کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے، عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ جانا ہے، وہاں رات گزارنی ہے۔ پھر اللہ کی نعمت ہدایت کا شکر ادا کرنے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے ہمیں۔ اگلی آیت 199 ہے جس میں بات بتائی گئی ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ حج کے کام کے سلسلے کو جاری رکھیے یاد اور بہت اہم اصلاحی حکم بیان کری ہے جس کا تعلق زمانے جاہلیت کی ایک رسم میں ہے، یعنی عرفات سے واپسی کا حکم ہے کہ پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوٹتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے رواج کو جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا کہ قریش جو خود کو اہل حرم سمجھتے تھے کہ وہ وہیں پہ رہتے ہیں، باقی قبائل سے ممتاز نظر آنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں کہ ہم تو یہیں پہ رہتے ہیں۔ وہ میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ صرف مزدلفہ تک پہنچ کر واپس ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف عرب کے باقی قبائل میدان عرفات میں جاتے تھے اور وہاں سے مزدلفہ کی طرف لوٹتے تھے۔ یہ آیت اسی امتیاز کو اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ چاہے وہاں کا رہائشی ہو یا باہر سے آیا ہو،
جو بھی احکام ہے حج کے انہوں نے ویسے ہی ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قریش کی اس خود ساختہ رسم کو چھوڑ کر اس راستے پر چلیں جس پر باقی تمام لوگ چلتے ہیں، انبیاء کرام اور سابقہ امتیں چلتی آئی ہیں۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ حج میں کسی بھی طبقے یا قبیلے کو استثنا نہیں ہے، سب برابر ہیں، کوئی بھی چاہے وہ وہاں پہ رہتا ہے چاہے وہ دور دراز رہتا ہے، سب برابر ہیں اور ایک ہی طریقے پر عبادت ہو۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے قریش کو بھی عام لوگوں کی صف میں شامل ہونے کا حکم دے دیا کہ وہ اپنی برتری کے خیال کو ختم کر دیں اور اللہ کے سامنے تمام بندوں کی طرح عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں۔ پھر استغفار کا حکم ہے۔ واستغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ حج ایک عظیم عبادت ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں حج کے دوران غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر سابقہ گناہوں پر ندامت کے اظہار کے لیے بھی استغفار کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کہ استغفار کرو، اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ یہ استغفار نہ صرف حج کے دوران ہونے والی غلطیوں کے لیے بلکہ زندگی بھر کے گناہوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حج کیا ہے؟ حج سے جب آپ لوٹتے ہیں تو ایک پاک ہو کر لوٹتے ہیں کہ باقی گناہوں کی معافی مانگ کر۔ حج کا ایک اہم مقصد گناہوں سے پاک ہونا بھی ہے۔ استغفار کا یہ حکم در حقیقت اسی مقصد کے لیے کی طرف اشارہ ہے۔ جب حاجی تمام مناسک یعنی حج ادا کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بخشش طلب کریں اور اللہ سے معافی مانگے کیونکہ وہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کی صفت اس میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یعنی یہ جملہ استغفار کے حکم کے ساتھ شامل کر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ کی بخشش اور رحمت بہت وسیع ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں غفور اور رحیم کی صفات کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کی رحمت سے حصہ لیں۔ حج کے سفر میں کی گئی عبادات اور مناسک کو اللہ نے اپنی رحمت، اپنی مغفرت سے جوڑ کر اس کی اہمیت کو اور مزید بڑھا دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 200، اس میں حج کے مناسک کے اختتام پر ایک رہنمائی فراہم کی گئی ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ یعنی جب تم پورا کر چکو مناسککم اپنے مناسک حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسا کہ ذکر کرنا تمہارے آباء و اجداد کا۔ حج کے بعد ذکر الہی کا حکم ہے، یعنی جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، حج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی ہم یاد کرتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے والد تھے، یہ تھے، اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ زمانے جاہلیت میں حج کے بعد لوگ منی میں جمع ہوتے، اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں اور ان کے کارناموں کو بیان کرتے تھے، یعنی مثلا ان کی بہادری، سخاوت، فیاضی کی کہانیاں آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ قرآن نے اس باطل رسم کو ختم کیا اور اس کی جگہ اللہ کے ذکر کا حکم دیا کہ جب آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے، ابھی آپ وہیں پہ ہیں، عرفات میں ہیں، منی میں پہنچے ہیں، پھر آپ نے حرم واپس آنا ہے، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرو۔ مزید یہ کہ اللہ کا ذکر ان کی تعریفوں سے بڑھ کر ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی فخر کی چیز اس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے گیا ہے نا حج کے دوران۔ تو حج جیسی عظیم عبادت کے بعد ذکر کی تاکید اس لیے کی گئی تاکہ حاجی روحانی کیفیت کو برقرار رکھ سکے۔ اس کی وہ جو روحانی کیفیت ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ عرفات میں، مزدلفہ میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جب حج پورا کر لے تو وہ بھی 3 دن اگلے حج کے دوران وہ اللہ کا ذکر کرے جو انہوں نے حج کے دوران محسوس کی تھی، یعنی ذکر، تسبیح، تحلیل، تکبیر کی صورت میں ہوتا ہے تاکہ وہ اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ خلاق کیا ہے کہ پھر لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں۔ خلاق کہتے ہیں حصے کو، ان کا کوئی مقام نہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو صرف دنیا کی نعمتیں، مال، اولاد، صحت، کاروبار کی ترقی، صرف اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخرت سے غفلت، یہ لوگ آخرت کی فکر نہیں کرتے اور نہ اس بارے میں دعا کرتے ہیں۔ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ڈر پھوک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نظر صرف دنیاوی چیزوں پر ہوتی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں۔ جو آپ مانگو گے اللہ وہ عطا کرے گا، آپ دنیا مانگو گے دنیا ملے گی، تو آخرت جو مانگے گا اسے آخرت ملے گی۔ تو ہمیں کیا مانگنا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔
جو کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جنت میں بالکل داخل نہیں کیا جائے گا، انہیں دنیا میں وہ سب کچھ مل جائے گا، یعنی جنت کی وہ آخرت کی عظیم نعمتیں، بلند درجات سے وہ محروم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ دنیا پہ ہی رکھی تھی، دنیا میں انہیں عزت ملی، دنیا میں مقام ملا۔ یہ ایک سخت وعید ہے جو مومنین کو خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو صرف دنیا تک محدود نہ رکھیں۔ اب یہاں پر دو آیت نمبر 200 میں حج کے اختتام پر لوگوں کو صحیح رخ کی طرف لایا جاتا ہے کہ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی لغزشوں سے روکتی ہے، ان کی توجہ کس کی طرف کرتی ہے؟ رب کی طرف یہ آیت کرتی ہے۔ اگلی آیت میں جیسے پچھلی آیت تھی 201، اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، پچھلی آیت 199 کے تسلسل میں ہے، اور مومنین کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کے حصول کے لیے ایک جامع، یہ ایک مقبول دعا ہے، جامع دعا ہے۔ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ومنہم من یقول ربنا، یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے ایک جامع دعا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، یعنی ہم نے صرف دنیا نہیں مانگنی، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی ہے، اور ہم نے آگ سے بچنے کی دعا مانگنی ہے، ایک جامع دعا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو صرف دنیا طلب کرتے تھے اور آخرت سے غافل تھے۔ اس کے برعکس یہ آیت مومنین کا طریقہ بتاتی ہے کہ دنیا کی حلال نعمتوں اور آخرت کی کامیابی دونوں کو ساتھ مانگنا چاہیے۔ یہ دعا اسلام کے اس اصول کو بھی واضح کرتی ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، ہم دونوں کو ساتھ رکھ کے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف دین میں کھو جائیں اور دنیا میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اپنے رشتوں کو کھو دیں، ہم دین سیکھتے رہیں، ہمیں اپنے بچوں کا نہیں معلوم ہو، ہمیں اپنے پیرنٹس کا نہیں معلوم ہو، ان کو ان رشتوں کو بھی اہمیت دینی ہے اور دین بھی ساتھ میں سیکھنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ متوسط ہم ہے نا امت، مسلمان کو دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے کوشش اور دعا کرنی ہے۔ اس دعا کو مانگنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی تب تک بے معنی ہے جب تک وہ آخرت میں سے یعنی آخرت میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں بھلائی۔ فی دنیا حسنہ کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کی بہت سی تفسیر بھی ہیں، جیسے صحت اور عافیت کے دنیا میں بھلائی، جسمانی اور ذہنی صحت جس سے انسان اللہ کی عبادت کا بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر دنیا حسنہ میں حلال اور طیب رزق بھی آ جاتا ہے، پاک روزی آ جاتی ہے، یعنی انسانوں کو غیروں کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، نیک اور صالحہ بیوی یا شوہر اگر وہ چاہتا ہے تو وہ بھی اسی دعا میں آ جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی دنیا کی جو عافیت ہے، جو دنیا کی میں جو بھلائی ہے، اور کیا کیا بھلائی ہے؟ صحت ہے، عافیت ہے، رزق ہے، نیک و صالحہ بیوی ہے، شوہر ہے جو زندگی کو پرسکون بنائے، اولاد کی تربیت میں مدد ہے، علم اور دانائی ہے، ایسا علم جو انسان کو دنیا آخرت میں سنوارے، اور پروقار زندگی گزارنا جس میں انسان امن اور سکون کے ساتھ رہے، یعنی وہ ساری باتیں پھر دنیا میں، یعنی کتنی جامع آیت ہے کہ ہم نے یہ صرف ایک دعا مانگ لی پھر دنیا حسنہ، تو دنیا میں ہم نے جو بھی بھلائی دنیا کی ہوتی ہے وہ مانگ لی ہم نے، پھر اس کے بعد آخرت میں حسنہ مانگی ہم نے۔ آخرت میں حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخلہ، بلا حساب جنت میں داخلہ، اللہ کی رضا اور دیدار، یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے، پھر جہنم سے نجات، گناہوں سے پاک ہو کر عذاب سے بچنا، پھر اعمال کی قبولیت، کیے گئے نیک اعمال کی قبولیت، یہ سارا فی الآخرہ حسنہ ہے، یعنی آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی۔ پھر اس کے بعد آگ کے عذاب سے پناہ مانگی ہم نے اور ہمیں آگ کے عذاب سے پناہ بچا۔ یہ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا حصول اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم انسان جہنم کے عذاب سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اس جملے میں اللہ کی پناہ مانگنا اس کے خوف اور اس کے عذاب کی شدت کا احساس ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ یہ دعا ایمان اور تقوی کی علامت ہے کہ بندہ صرف جنت کی طلب ہی نہیں کرتا بلکہ جہنم سے بچنے کی بھی شدید خواہش رکھتا ہے۔ کتنی جامع اور کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ آیت نمبر 202 جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی میں ایک حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ آیت جو ہے دو گروہوں کا ذکر کر رہی ہے، وہ لوگ جو صرف دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں اور آخرت سے بے پرواہ ہوتے ہیں،
پہلی ہم نے آیت میں پڑھا تھا، اور وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا اشارہ کیا گیا کہ اس سے مراد دوسرا گروہ ہے، یعنی مومنین کا وہ گروہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، وہ جو اپنی دعاؤں اور اعمال میں دنیاوی اور آخروی دونوں فوائد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے عظیم انعام کی بشارت بھی کی گئی ہے کہ ان کا کیا ہے، ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہاں پہ نصیب کا لفظ بہت گہرا مفہوم رکھتا ہے، اس سے مراد صرف معمولی حصہ نہیں بلکہ ان کے اعمال کے مطابق پورا اور کامل اجر ملے گا۔ یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں صحیح طور پر کوشش کی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان جو محنت کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے، اس کا پورا پورا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب کی تیزی یہ صرف اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کر رہی ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا تو وہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ جیسے اتنے لوگ ہوں گے، حساب کتاب کھولے گئے ہوں گے اور وہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کو حساب لینے کے لیے وقت نہیں لگے گا کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ جملہ مومنین کے لیے جہاں ایک طرف حوصلہ افزائی کا باعث ہے اور ان کے نیک اعمال کے اجر کی فوری طور پر، یعنی ان کو نیک اعمال کا فوری اجر ملے گا، وہیں پہ غافلوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ حساب میں دیر ہوگی، بلکہ حساب بہت جلد ہونے والا ہے، لہٰذا انہیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے۔ پھر انصاف کا وعدہ ہے، سریع الحساب کی صرف یعنی اس بات کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ مکمل طور پر عادلانہ اور فوری ہوتا ہے، یعنی عدل سے اور فوری ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے حق میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو کوئی 2 دن میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو کوئی 2 دن کرے، 3 دن کرے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کم سے کم آپ کو 2 دن وہاں پہ رکنا پڑتا ہے۔ حج کا آپ نے کیا پروسیجر، پھر اس کے بعد آپ نے عید آتی ہے، اس کے بعد جو 2 دن ہوتے ہیں یعنی 11 12 13 طریقے، یعنی اس سے مراد جو ہے ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے جو 11 12 اور 13 ذی الحج ہیں۔ 10 ذی الحج کو ہم قربانی کرتے ہیں، 11 12 اور 13 طریقے ایسے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں اور جمرات یعنی چھوٹے بڑے شیطان کو کیا مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ ذکر الہی کا حکم ان دنوں میں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی جو ہم تسبیح اور تحریر کرتے ہیں وہ ذکر ہے۔ اور کی صورت میں قربانی کا گوشت